ورفعنا لک ذکر ورفعنا لک ذکر۔ السلام علیکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن سیکھنے، سکھانے اور اس کی تلاوت کرنے کی تاکید اور فضیلت۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کی ہدایت کے لیے وقتاً فوقتاً الہامی کتاب بھی بھیجتے رہے ہیں جو انبیاء کرام کے ذریعے انسانوں تک پہنچائی جاتی تھیں۔ ان الہامی کتاب میں سے اس وقت صرف 4 کتابیں موجود ہیں، یعنی تورات، زبور، انجیل اور قرآن پاک۔ ان کے علاوہ صحف ابراہیم کا نام بھی ملتا ہے، مگر اس کا کوئی حصہ بھی کہیں پایا نہیں جاتا۔ جو الہامی کتاب موجود ہے ان میں بھی صرف قرآن پاک ہی ایک ایسی کتاب ہے جو اپنی صحیح اور اصل شکل میں پائی جاتی ہے۔ آگے آنے والی احادیث میں قرآن سیکھنے، اس کی تلاوت کرنے اور اسے دوسروں کو سکھانے کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ قرآن کی اثر انگیزی۔ مسلمانوں کو قرآن کی شکل میں ایک بہترین دستور حیات دے کر اللہ تعالیٰ نے ان پر احسان عظیم فرمایا ہے، اور یہ ان کی بدقسمتی کی انتہا ہے کہ وہ اس سے غفلت برتیں یا اسے پڑھ تو لیں مگر اس پر عمل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ قرآن پاک کی زبان، انداز بیان اور نفس مضمون ہر شے میں اس بلا کی دلکشی ہے کہ حامی تو حامی، مخالف بھی اس سے بے اختیار متاثر ہو جاتے تھے۔ خود حضور جن پر قرآن پاک نازل ہوا تھا دوسروں سے پڑھوا کر سنتے تو شدت تاثر سے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا میں آپ کو پڑھ کر سناؤں حالانکہ یہ آپ ہی پر نازل ہوا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، تم مجھے سناؤ۔ پس میں نے سورہ نساء پڑھنی شروع کی یہاں تک کہ میں اس آیات پر پہنچا۔ ترجمہ: پھر سوچو کہ اس وقت یہ کیا کریں گے جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور ان لوگوں پر آپ کو گواہ کی حیثیت سے کھڑا کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب بس کرو۔ میں آپ کی طرف متوجہ ہوا تو دیکھا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جماعت مکہ مکرمہ میں آیا، وہ قبیلہ ازدشنوات کا فرد تھا اور وہ جنوں اور آسے وغیرہ کو جھاڑتا تھا۔ اس نے اہل مکہ میں سے بے وقوفوں کو یہ کہتے سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ مجنون ہے۔ وہ کہنے لگا کہ اگر میں اس شخص کو دیکھوں تو شاید اللہ اسے میرے ہاتھ سے شفا دے دے۔ پس وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس جنون کو جھاڑتا ہوں اور اللہ میرے ہاتھ سے جسے چاہتا ہے شفا دے دیتا ہے۔ کیا آپ کو میری جھاڑنے میں کوئی دلچسپی ہے؟ اس کی بات سن کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: یعنی سب تعریف اللہ کے لیے ہے، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے امداد مانگتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اما بعد، اس پر جماعت نے کہا کہ اپنے ان کلمات کو میرے سامنے دہرائیے۔ بس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کلمات کو اس کے سامنے 3 مرتبہ دہرایا۔ اس پر اس نے کہا کہ میں نے کاہنوں کی باتیں بھی سنی ہیں اور جادوگروں کی بھی اور شاعروں کا کلام بھی، مگر آپ کے ان کلمات جیسا کلام میں نے کبھی نہیں سنا۔ یہ کلمات تو سمندر کے بیچ تک پہنچ گئے ہیں، یعنی از حد اثر انگیز ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ اپنا ہاتھ لائیے، میں اسلام پر آپ کی بیعت کروں۔ چنانچہ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہاری قوم کی طرف سے بھی بیعت لیتا ہوں۔ جماعت نے کہا کہ ہاں، میں اپنی قوم کی طرف سے بھی بیعت کرتا ہوں۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دستہ فوج بھیجا۔ وہ لوگ جماعت کی قوم کے پاس سے گزرے تو فوج کے سالار نے فوج سے پوچھا کہ کیا تم لوگوں نے ان لوگوں میں سے کچھ حاصل کیا ہے؟ تو لوگوں میں سے ایک شخص نے کہا کہ میں نے اسے طہارت کا برتن
لوٹا حاصل کیا ہے۔ سالار نے کہا کہ اسے واپس دے دو، کیونکہ یہ لوگ جماعت کی قوم ہے اور جماعت کے بیعت کر لینے کے باعث امن میں آ چکے ہیں۔ قرآن کی تلاوت کرتے رہنے کی تاکید۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لازم کر لو اپنے آپ پر دو شفاؤں کو، ایک شہد اور دوسری قرآن۔ ابن ماجہ۔ تشریح۔ شہد جسمانی بیماریوں کے لیے شفا ہے اور قرآن پاک روحانی بیماریوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل آیات 29 میں شہد کے متعلق فرمایا ہے، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، اور سورہ بنی اسرائیل آیت 82 میں کلام پاک کے بارے میں فرمایا ہے۔ ہم اس قرآن کے سلسلہ تنزیل میں وہ کچھ نازل کر رہے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت فرمائی ہے کہ ان دونوں شفاؤں کو لازم پکڑ لو تاکہ جسم اور روح دونوں تندرست رہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پڑھنے والے کی مثال بندھے ہوئے اونٹ کے مالک جیسی ہے کہ اگر وہ اس اونٹ کی نگہبانی کرے گا تو وہ اسے روکے رکھے گا، اور اگر اسے چھوڑ دے گا تو وہ چلا جائے گا۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کی نگہبانی کرو، یعنی اس کی تلاوت کرتے رہو۔ قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے کہ جتنی جلدی اونٹ اپنا بندھن توڑ کر بھاگتا ہے، اس سے زیادہ جلدی قرآن ذہن سے نکل بھاگتا ہے۔ قرآن سیکھنے، سکھانے اور اس کی تلاوت کرنے کی فضیلت۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عفان بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے زیادہ فضیلت والا وہ ہے جس نے خود قرآن کا علم حاصل کیا اور دوسروں کو اس کی تعلیم دی۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پڑھنے والے مومن کی مثال سنگترے کی سی ہے کہ اس کا ذائقہ بھی عمدہ ہوتا ہے اور خوشبو بھی عمدہ، اور وہ مومن جو قرآن نہیں پڑھتا اس کی مثال کھجور کی سی ہے کہ اس کا ذائقہ تو عمدہ ہوتا ہے مگر اس میں خوشبو نہیں ہوتی، اور جو فاسق قرآن پڑھتا ہے اس کی مثال گل ریحان کی سی ہے، اس کی خوشبو عمدہ ہوتی ہے مگر ذائقہ کڑوا ہوتا ہے، اور قرآن نہ پڑھنے والے فاسق کی مثال اندرائن کے پھل جیسی ہے کہ اس کا ذائقہ بھی کڑوا ہوتا ہے اور اس میں خوشبو بھی نہیں ہوتی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ کی کتاب کا ایک حرف پڑھا اس کو وہ ایک حرف پڑھنے کی وجہ سے ایک نیکی ملے گی، اور نیکی 10 گنا ہوتی ہے، تو گویا جس نے قرآن پاک کا ایک حرف بھی پڑھا اسے 10 نیکیوں کا ثواب عطا ہوگا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں وضاحت فرمائی کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک علیحدہ حرف ہے، لام ایک علیحدہ حرف ہے اور میم ایک علیحدہ حرف ہے، تو گویا الف لام پڑھنے ہی سے پڑھنے والے کو 30 نیکیاں مل جائیں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر رشک کرو تو صرف 2 پر کرو، ایک اس شخص پر جسے خدا نے قرآن کا علم دیا اور وہ اسے دن رات پڑھتا ہے، تو اس کا ہمسایہ یہ سن کر کہتا ہے کہ کاش کہ مجھے بھی قرآن کا علم دیا جاتا جسے اس شخص کو دیا گیا ہے، تو میں بھی اسی طرح تلاوت کرتا جیسے یہ کرتا ہے۔ دوسرے اس شخص پر جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اور وہ اسے راہ حق میں صرف کرتا ہے، تو اسے ایسا کرتے دیکھ کر کوئی شخص کہہ اٹھتا ہے کہ کاش کہ مجھے بھی اس شخص کی طرح مال دیا جاتا تو میں بھی اسی طرح صرف کرتا جیسے یہ کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پڑھنے والا قیامت کے دن پیش ہوگا تو قرآن کہے گا کہ اے میرے رب اسے جوڑا پہنا، بس اسے عزت اور کرامت کا تاج پہنایا جائے گا۔ پھر قرآن کہے گا کہ میرے رب اسے اور زیادہ پہنا تو اسے عزت اور کرامت کا جوڑا پہنایا جائے گا۔ پھر قرآن کہے گا کہ اے میرے رب اسے راضی ہو جا، تو اللہ تعالیٰ اسے راضی ہو جائے گا۔ پھر اسے کہا جائے گا کہ یہ قرآن پڑھو اور بلند درجات پر چڑھ جاؤ، اور ہر آیات کے بدلے اس کی ایک نیکی بڑھ جائے گی۔
حضرت عبداللہ بن عمرو بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کہ قرآن پڑھنے والے سے کہا جائے گا کہ پڑھتا جا اور بلند درجات پر چڑھتا جا اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ، جیسے تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا۔ جیسے جیسے تو پڑھتا جائے گا تیرا رتبہ بلند سے بلند تر ہوتا جائے گا، پھر جس رتبے پر تو آخری آیات پڑھ کر پہنچے گا وہی تیرا انتہائی رتبہ ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے دل میں قرآن کا کوئی حصہ نہیں وہ اجڑے ہوئے گھر کی مانند ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن میں مہارت رکھنے والا قیامت کے دن پیغام لانے والے عزت دار نیکوکار فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو ماہر نہیں اور قرآن پڑھتے ہوئے اٹکتا ہے اور اسے تلاوت کرتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی مومن کی دنیاوی تکلیف میں سے کوئی تکلیف دور کی، اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کے دن کی سختیوں میں سے کوئی سختی دور فرمائے گا، اور جس نے کسی تنگ دست پر آسانی کی، حق تعالیٰ اس پر دنیا اور آخرت میں آسانی کرے گا، اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، حق تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی عیب پوشی کرے گا۔ اور جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کی امداد فرماتا رہتا ہے، اور جو شخص حصول علم کی راہ پر چلا حق تعالیٰ اس کے سبب اس کے لیے بہشت کا راستہ آسان کر دے گا۔ اور جو لوگ خدا کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوئے اور اللہ کی کتاب کی تلاوت کی اور باہم اسے پڑھتے پڑھاتے رہے تو ان پر سکون قلب اترتا ہے اور خدا کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، اور فرشتے ان پر سایہ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر ان فرشتوں کے درمیان کرتا ہے جو اس کے پاس ہیں۔ اور جس شخص کو اس کے برے عمل نے قیامت کے دن پیچھے ڈال دیا اس کا نصب اسے آگے نہیں بڑھائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے 10 آیات کے ساتھ قیام کیا وہ غافلوں میں نہیں لکھا جائے گا، اور جس نے 100 آیات کے ساتھ قیام کیا وہ فرما برداروں میں لکھا جائے گا، اور جس نے 1000 آیات کے ساتھ قیام کیا وہ ان لوگوں میں لکھا جائے گا جو بہت زیادہ ثواب جمع کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی سجدے کی آیات پڑھ کر سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتا ہوا علیحدہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہائے افسوس، آدم کے بیٹے کو سجدے کا حکم دیا گیا تو اس نے سجدہ کر لیا اور اس کے لیے جنت ہے، اور مجھے سجدے کا حکم دیا گیا تو میں نے انکار کیا، بس میرے لیے دوزخ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔